السلام علیکم میں یوٹیوب کی فیملی، امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ کے فضل سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں اپنا ولاگس کا سٹارٹ کر رہی تھی شام کے ٹائم سے، اور شام کے ٹائم چائے کے ساتھ آج میں نے سموسے وغیرہ منگوائے ہیں۔ موسم بھی اچھا بنا ہوا تھا تو میرے ہسبینڈ گرم گرم سموسے لے کر آئی ہیں، تو ہم نے یہاں انجوائے کی ہے اپنی چائے اور سموسے۔ اور آج میں بنا رہی تھی آلو گوبھی کا سالن، اور جیسے کہ میں نے اپنے پہلے ولاگس میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنی ایک سٹوری شیئر کر رہی ہوں، تو جس کا پارٹ 2 رہ گیا تھا، تو میں نے کہا چلیں آج گھر کے کام کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ پارٹ 2 کی بھی بات شیئر کر لوں۔ جو جنہوں نے پارٹ 1 نہیں پڑھا تو وہ پارٹ 1 پڑھیں، اس کے بعد پھر وہ ان کو پارٹ 2 کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس دن میرے امی ابو مجھے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ میں جانے کے لیے راضی تو نہیں تھی، لیکن اس نے تو پھر حد کر دی تھی کہ میرے ماں باپ کو برا بھلا کہا، ان کی بےعزتی کی، اور میں اپنی تو بےعزتی برداشت کر سکتی تھی لیکن میں اپنی ماں باپ کی بےعزتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے پھر جہاں تک بھی کہہ دیا میرے ماں باپ کو کہ جاتے ہوئے اسے اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور میں روتے ہوئے پھر اپنی ماں باپ کے ساتھ اپنے میکے آ گئی۔ ابھی مجھے میکے آئے ہوئے صرف 3 دن گزرے تھے کہ میری اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی۔ امی مجھے ہسپتال لے کے گئیں، اور وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ میں اب اپنے واپس میں نے نہیں جانا، میں اب اکیلے اپنے بچے کو پالوں گی۔ تو میرے ماں باپ نے مجھے کہا کہ بھی تمہاری زندگی ہے، تم جیسے چاہو اسے اپنی مرضی سے گزارو۔ پھر میرے بھائیوں نے مجھے بہت ہی زیادہ سپورٹ کیا، میرے فادر نے بھی مجھے کافی سپورٹ کیا۔ پھر میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا، جو کہ میرے بھائیوں کی محنت کی وجہ سے مجھے ایک گورنمنٹ دائرے میں مجھے ایک جاب مل گئی، جو کہ میرے گھر کی تقریباً 5 منٹ کی مسافت پہ تھا، اور بہت اچھی تھی پے وغیرہ بھی۔ تو بس میں اس کو کنٹینیو رکھا۔ پھر اس کے بعد جب میرے سسرال والوں کو پتہ لگا کہ بھئی میں ماں بننے والی ہوں، تو میرے ہسبینڈ مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے میرے ماں باپ کی بہت زیادہ منتیں کی کہ نہیں اس کو بھئی ہمارے ساتھ جانے دو، میں اسے لینے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ لیکن میں نے ایک فیصلہ کر دیا تھا کہ نہیں، میں اپنے اولاد کی خاطر اب اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، میں اکیلے اسے پال لوں گی، اور میں اب اس شخص کے ساتھ دوبارہ اس کے گھر میں نہیں جاؤں گی۔ اس دوران تقریباً کوئی 10 بار میرے ہسبینڈ نے ہمارے گھر کا چکر لگایا، لیکن میں پھر بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہیں تھی۔ میں نے پھر اپنے والدین سے بھی کہہ دیا کہ بھئی میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تو میرے بھائیوں نے میرے فادر نے مجھے جائیداد میں سے حصہ دینے لگے، جو کہ میں نے لینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میرے نزدیک رشتے زیادہ اہم ہیں نسبتاً پیسہ کے، جائیداد کے۔ تو اسی وجہ سے پھر میرے بھائیوں نے جو شہر والی 8 دکانیں تھیں وہ میرے نام کر دیں، جس کا رینٹ وغیرہ میں خود لیتی تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو میری تو ضرورت نہیں تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ بھی میں ماں بننے والی ہوں تو اسے اپنی اولاد کی ضرورت تھی، کیونکہ تیسری بیوی کے ہاں اس کی اولاد نہیں ہو سکی، تو اس وجہ سے پھر وہ مجھے لینے کے لیے آیا۔ اس نے مجھے اتنا زیادہ مجبور کر دیا کہ وہ کورٹ کچہری تک بھی گئے، بہت چکر لگوائے ہیں اس نے، لیکن بس میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جب ایک ماں پہ وقت آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد میں سے بھئی اگر اس نے اولاد چننی ہو یا گھر بار چننا، تو وہ اپنی پہلی اس کی ترجیح اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنی اولاد کی خاطر بہت زیادہ برداشت کیا تھا کہ بھئی میں نے واپس نہیں جانا، بس میں نے جو کچھ کرنا ہے اپنی اولاد کے لیے کرنا ہے۔ اس دوران میرا بیٹا پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا پیدا دیا، جو کہ جس کا نام میں نے شہزین رکھا تھا، اور میں نے اس کو اکیلے پالا۔ میرے والدین کی سپورٹ تھی، میری بھائیوں کی سپورٹ تھی۔ تو میرے ہاسپٹل میں بھی میرے ہسبینڈ میرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے، لیکن میں نے اسے ایک جھلک بھی دیکھنے نہیں دی اپنے بیٹے کی۔ اس نے میری بہت زیادہ منتیں کی، اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ بھی میں نے بھی اس کی ایسے ہی منتیں کی تھیں کہ نہیں آپ تیسری شادی مت کرو،
بھئی اللہ تعالیٰ دے دیں گے، لیکن اس شخص نے میرا بالکل بھی احساس نہیں کیا اور اس نے شادی کر لی، اور آج یہ وقت ہے کہ وہ میری منتیں کر رہا تھا کہ بھئی مجھے ایک بار میرے بیٹے کی شکل دیکھنے دو، تو میں نے اس کی شکل، اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دی۔ آج اس بات کو 34 سال ہو گئی ہیں۔ الحمدللہ میں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میرا بیٹا ماشاء اللہ سے فرما بردار ہے، میرا بیٹا بڑا ہو چکا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے اس چیز کی بات نہیں کی کہ مما بھئی بابا کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں آتے، یا اس نے کبھی بھی اس بارے میں بالکل بھی نہیں مجھ سے پوچھا۔ تو انسان کی لائف میں کچھ فیصلے کر لینے چاہیے، کیونکہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انسان ٹائم پہ نہیں کرے تو اس کو آگے جا کے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور کچھ فیصلے میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر وہ یہ فیصلہ اگر میں نے لے لی، اگر میں یہ فیصلہ نہ لیتی تو آج میں کہاں ہوتی؟ کیا اس شخص کے ساتھ رہتے ہوئے میری زندگی اتنی اچھی ہوتی، یا میرا بیٹا اتنا فرمانبردار ہوتا، یا مجھے زندگی کی ہر آسائش مل سکتی اس شخص کے ساتھ رہتے ہوئے؟ لیکن میرا تب کا کیا گیا فیصلہ الحمدللہ آج مجھے اپنے فیصلے پہ ناز ہے، فخر ہے کہ میں نے وہ فیصلہ میں نے لیا ہے، تو جس کی وجہ سے آج الحمدللہ میں ایک بہت ہی اچھی لائف گزار رہی ہوں۔ یہ جو سٹوری میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے، یہ ہے میری ایک فرینڈ کی سٹوری، جو کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھئی آپ اپنے چینلز پہ میری نام شو کیے بغیر بھئی آپ میری کہانی بھئی آپ بتائیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ میں ہنر ہے، آپ کچھ کر سکتی ہیں، تو آپ مت گزاریں ایسی لائف جس میں آپ کو تنگی ہو، آپ کی عزت نہ ہو، آپ کو ذہنی جسمانی سکون نہ ہو اس گھر میں رہتے ہوئے، اس شخص کے ساتھ رہتے ہوئے۔ تو اس کے لیے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ برداشت کر سکتی ہیں، اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی اگر آپ کی سپورٹ بنتا ہے، تو ضرور آپ اس چیز کے لیے سٹینڈ لیں۔ بس آج کا میرا ولاگس یہیں تک تھا۔ آپ لوگوں کی کمنٹس کا انشاءاللہ میں انتظار کروں گی۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ حافظ۔